تفتیش کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو اس محلے میں اس کو چھوڑ کے آتی تھی جس گھر سے یہ گئی ہے. سب سے پہلے تو آپ کی ایک غلطی کہ جب آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج کل چلے میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گی کہ اتنا دور ہے, اگر دور آپ نے کہا میرے محلے میں کبھی ایسا نہیں ہوا, لیکن بی بی آپ یہ تو جانتی ہیں بہن کا گھر ہے, لیکن آپ یہ تو جانتی ہیں, ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بچے نہیں سب گھر میں تھے, اتنا دور ہے, یہ سامنے جیسے ہے اتنا دور. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں, دکان صحیح کہہ رہی ہیں آپ, تو میں نے بولا کہ 5 روپے وہ چیز لے کے واپس گھر پہ آ گئی. چلے آپ نے یہ کیا, اب یہاں سے بھی کتنے لوگوں کو سبق ملے گا کہ اپنے بچوں کو بالکل ایک سیکنڈ کا بھی راستہ اکیلے نہ چھوڑیں. انہوں نے کہا 5 روپے اس نے مانگے, دے دیے, اچھا چلے دے دیے 5 روپے. اب وہ بچی صرف چیز لینے گئی جو معصوم بچی ہے. میں صرف اس وقت یہ سوچ رہی ہوں کہ سب چھوڑ دیں آپ لوگ, اس بچی پہ کیا بیتی ہوگی, یا جتنی ایسی بچی ہیں جو ایڈلٹری میں, جو ابھی پیوبرٹی میں بھی نہیں آئی ہیں, اور ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, ان کے ساتھ یہ جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور بری طریقے سے مار کے. یہ تو اتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اور آپ دیکھیں اب ان کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس لا موجود ہے, سندھ چلڈرن ایکٹ 1955 ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس بچوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے قوانین موجود ہیں, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں بچے آبادی کا 50% ہیں. اب مجھے بتائیں, اور وہ بچے خاص وہ بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں جن بچوں کے جیسے ان کی بچی اگر کسی منسٹر کی بچی ہوتی تو ابھی بہت بڑا سیکنڈ میں FIR بھی کرتی, پورے جگہ پہ وہ ڈھونڈی بھی جا رہی ہوتی. آپ کسی بھی بڑے آدمی کی بچی ہوتی یہ بات, لیکن یہ غریب کی بچی تھی, اس لیے اس کے لیے نا انصاف ہے نہ قانون. میں روشنی دیکھیں شمائلہ کہ اگر کسی سرمایہ دار کا کوئی بیٹا بچی اٹھ جاتا ہے تو ساری ایجنسیاں سر جوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں, بالکل صحیح, اور چند گھنٹوں یا چند دنوں میں اس کا معلومات لے کے اس کو نکال لاتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں ابھی آپ دیکھیں کہ اگر فاطمہ غائب ہوئی, اس کی FIR 5 کو غائب ہوئی ہے, 10 کو FIR درج ہوئی ہے, وہ بھی جب ہم انوالو ہوئے ہیں اور دباؤ ڈالا ہے تو تب یہ ہوا ہے. اگر فرض کریں کہ سینکڑوں ایسے بچے غائب ہوتے ہیں جن کے ساتھ جو کیس ہم تک نہیں پہنچتے ہیں یا جن تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں, تو ان کا کیا ہوتا ہوگا؟ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں شمائلہ, ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایسی ہیلپ لائن ہر علاقے میں کہیں پہ قائم ہو؟ دیکھو یہ ہیلپ لائن, اگر یہ محمد علی نے ایک نیک قدم اٹھایا اور انہوں نے وہ ہیلپ لائن ڈیولپ کی کہ مسنگ چلڈرن, اتنے بچے مسنگ ہو رہے ہیں اور مسنگ ہونے پہ آپ تھانے جاتے ہیں, اس کی کچی کمپلین نوٹ کر لی جاتی ہے, کوئی FIR نہیں کاٹی جاتی ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, اور ہزاروں فیملیز کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اب انہوں نے فرسٹ ٹائم سٹیپ لیا, محمد علی نے جا کر, میں نے اس کی پوری کوریج بھی کی تھی جا کے, اور ہم دکھائیں گے بھی کبھی اپنے شو کے اندر, کہ انہوں نے جا کے فرسٹ ٹائم کانسٹیٹیوشن پٹیشن داخل کی جس کے اندر آرڈر پاس کیے گئے مسنگ کے لیے کہ اس کو FIR کاٹی جائے اس پہ. مجھے ایک بات بتائیں شمائلہ, نہ صرف کہ ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ پٹیشن داخل کی ہے, ہم نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی فار ہیومن رائٹس وہاں تک اس ایشو کو لے کے گئے ہیں. ہم نے کہا کہ مسنگ پرسن پہ تو ہائر لیول پہ کام ہو رہا ہے, اور مسنگ چلڈرن جو ہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں غائب ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے جو سدے باب ہیں بہت سے کازز بہت سے ہیں. اب دیکھیں بچوں کی ٹریفکنگ ہو رہی ہے, بچوں کو سیکشولی اسالٹ کے لیے اٹھایا جا رہا ہے, رینسم کے لیے اٹھایا جا رہا ہے, اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اور بانڈیڈ کا آپ دیکھیں کہ اتنے بچے ریکور ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں بڑا کلیئر لا ہے کہ بچہ جب آ جائے, کوئی بھی والدین ایسے آئے جو کہیں کہ ہمارا بچہ پرسرار طور پہ غائب ہے, اس کی FIR کڈنیپنگ میں درج کر دیں, آپ اس پہ فوری طور پہ تفتیش شروع کر دیں. تو ضرور جو ہے تفتیش کا عمل اگر شروع ہو جائے تو بچوں کی ریکوری کے چانس بڑھ جائیں گے. اگر آپ سوچیں شمائلہ, اگر یہ NGOs کام نہ کریں تو پھر تو کوئی پتہ ہی نہ چلے. دیکھیں واقعی, جبکہ ایک چھوٹے سے انہوں نے اب کئی ایک جگہ پہ اپنے اس NGO اس ہیلپ لائن کو لے کے گئے ہیں, مختلف کن کن جگہوں پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا تو پورے کراچی میں 110 تھانوں کی حدود میں کام ہے. اس کے علاوہ ہم نے اسی طرح سے ہیلپ لائن اسٹیبلش کی ہے بدین میں, میر پور خاص میں, اور اب حیدرآباد ہو, یہاں پہ اپنا بڑھا رہے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ والنٹیئرز, ہمارے ساتھ لوگوں کا, کیونکہ یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے. لوگ اگر جب تک ہمیں ہیلپ نہیں کریں گے, لوگ جب تک اس بات کو سمجھیں گے نہیں, کیونکہ ہمارے نیٹ ورک میں جو ہے مساجد ہماری پارٹنر ہیں, یوتھ ہماری پارٹنر ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک تو پولیس کے ہینڈ پہ یہ تو ہوتا ہے کہ یہ نگلیکٹ ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ پبلک میں بھی اتنا اس کو ایک تفریح کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے والنٹیئرز جب یہ آپ نے جو پمفلٹ کال لے سکتی ہوں پہلے میں محمد علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی زہرا بات کر رہی ہیں. ہاں میں آمنہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, یہ موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی میری بات ہے. ہلو جی, یہ 3 مئی کو تھرسڈے کو آپ کے پاس جو لیاقت سمرو صاحب کا جو پروگرام ہوا تھا, اس میں نے سوال کیا تھا, تو وہ میری ہمارے یہاں لائٹ چلی گئی تھی, تو وہ پروگرام آپ فیس بک پہ اپلوڈ کر سکتی ہیں؟
جی اس وقت تو میں آپ کو یہ جواب نہیں دے سکتی، اتنا سیریس ٹاپک ہو رہا ہے. ہاں لیکن اگر آپ نے کیا تھا تو وہ اپلوڈ ہو چکا ہوگا. تھینک یو. دیکھو ہمارے یہاں لوگوں، ہماری سوسائٹی، معاشرے کے اندر اب یہ باتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ لوگوں کے اندر سے دکھ تکلیف ختم ہو گئی. وہ کسی کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر رہے. ابھی آپ دیکھ لیں گے، ابھی دیکھیں ہمارے تکی نہیں بنتی تو انہوں نے خود ہی بول دی ٹاپک سے ہٹ کے. ٹاپک سے آپ نے دیکھ رہی سوال کرنا تھا. سوری میں آپ سے اگر روڈ بھی ہو رہی ہوں. اگر آپ کو یہ سوال کرنا تھا تو آپ اندر کنٹرول روم والوں سے پوچھ لیا کریں. اگر اس قسم کے کوشچنز آپ نے اس ٹاپک، سیریس ٹاپک کے دوران پوچھنے تو آپ کنٹرول روم اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپلوڈ ہوتی ہیں نہیں ہوتی. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے مت اس وقت پوچھیں پلیز. اور آپ دیکھیں کہ ہم لوگ یہ عموماً لوگوں کے ٹپس دے رہے ہوتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے مختلف طریقے سے، کہ ہم نے دیکھا ہے بچت بازاروں میں، پبلک پلیسز پہ، تفریحی مقامات پہ فیملیز ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں اور بچوں کی فکر ہی نہیں ہوتی. سے چھوڑے ہوتے ہیں. بالکل، دو پیچھے آ رہے ہیں، کی لاپرواہی نہیں ہوگی. لیکن ایسی کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے. آپ زیادہ تر دیکھیں کہاں ہوتا ہے یہ جو سلمز ایریا ہوتے ہیں، وہاں بچے آپ کے باہر پھر رہے ہیں، پھر جی ریپ ہو جاتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے. مصیبت یہ ہے ساری شمائلہ، ٹو بی ویری آنےسٹ، جب 6 بچے پیدا ہوں گے تو کس کس بچے پہ آپ دھیان دیں گے؟ تو پھر غریبی بھی تو اتنا ہے. صبح تو پھر آپ چلی جاتی ہیں کام کرنے یہ کے بھی تو لیے، دیکھیں پھر آپ بچے کم دیکھیں نا. میں آپ کے لیے کہہ رہی ہوں، میں آپ ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے. یہاں پہ لوگ وہ بچے کم پیدا کریں. اب اللہ کی دین ہے، کیا کر سکتا ہے اللہ کی تو دین ہے. لیکن دیکھیں نا بی بی، آج آپ ہی کو پریشانی ہے نا. آج آپ ہی بیٹھی ہوئی نا پریشان. آپ نے کہا میں نے سامنے بچی تھی، بالکل چلی گئی نا آپ کے ہاتھوں. آج یہ وہ تو بچی، آپ لوگ تو پھر رہ لیں گے، وہ بچی پہ کتنی اذیت گزری ہے. ایسی کتنی بچی کی میں شکل دیکھ رہی ہوں معصوم. مجھے ہر تھوڑی دیر بعد، آپ سوچیں آپ لوگ ہم شو کریں، آپ بات کریں، میرا ہر تھوڑی دیر بعد ایک عجیب سا پیچھے وہ چل رہا ہے کہ میری خود بیٹیاں ہیں. چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیسے کوئی ایسے کر سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. یار پتہ ہے یہ ہم جب تک اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے نا، کب ہوگا یہ سسٹم ٹھیک؟ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں ہم گھروں سے ٹھیک کریں اپنے، ہم گھروں سے سٹارٹ کریں. ہم کہتے ہیں دیکھو اس کے اندر ہمارا اسٹیٹ بھی بہت رسپانسبل ہوتا ہے. جب ہم تھانوں میں جاتے ہیں ہمیں وہ رسپانس کیوں نہیں ملتا؟ مطلب ہمیں وہ رسپانس ہی نہیں ملتا. ہم یہ کمپلین لے کے پھر رہی ہیں، کمپلین لے کے کہاں گئی؟ 3 دن تک یہ جو اسٹیٹ نے، جس نے پولیس کو ہماری پروٹیکشن کے لیے رکھا ہے، پولیس ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. کیا پولیس ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ ان کی بچی کو کر پائی؟ کتنے بچے ریکور کر لیے اس نے؟ کتنی مسنگ پہ کام کر لیا؟ کتنی FIR کاٹ لی؟ کچھ نہیں ہو رہا یار. اور پھر جب یہ سب نہیں ہوگا تو پھر نیچرلی مجھے بالکل ان کی بات بالکل ٹھیک لگی کہ ضرور وہ بچی جانتی ہوگی وہ بندہ کون ہے، اس نے مار دیا. یہ تو ایک کیس ہے نا. ایسے کتنے کیسز ہیں. میں ان عورتوں پہ حیران ہوں کہ اپنے بچوں کو کس طرح چاچا دادا ان پہ نہیں چھوڑیں. بھائی آپ اعتبار تو کر لیتا ہے انسان، لیکن اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے. کتنے شوز ہوئے ہیں شمائلہ؟ بالکل میں پہلی نہیں ہوں یہ شو کرنے بہت ہو چکی ہے. لیکن ہم نا ہمارے سرکمسٹانسز ایسے ہو چکے ہیں نا. دیکھو ہماری کمانے کے لیے دو لوگوں کی ضرورت ہے، یعنی میاں بیوی مل کے کمائیں تو گھر کی گاڑی سے لے. ایک سوال آیا تھا جو میں پوچھ چکی تھی، شاید وہ دوبارہ کسی نے سوال کیا کہ ان کی ہیلپ لائن کہاں کام کری ہے. انہوں نے مجھے ابھی بتایا تھا، میں دوبارہ پوچھ لوں گی. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ نا؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ چینل کی مشہوری کے لیے، پھر یقین ماننے کوئی ریڈنگ کے لیے نہیں. آپ کا واقعی چینل ہے کہ آپ ایسے ٹاپک لاتی ہے، ایسی بات. اس وقت جو شو کر رہی ہے آپ دل خون کے آنسو رو رہے ہیں. خدا میں نے بھی ایک اور چینل پہ ان لوگوں کو دیکھا تھا جو وہاں ہوا، مگر وہاں ایسی گفتگو نہیں ہے وہاں پہ کچھ زیادہ. اور آپ ایک ایک بات نوٹ کر رہی ہے، ایک ایک بات کر رہی ہے، جو پوائنٹ اٹھا رہی ہوں. جو ماں باپ آج کل کی جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں بس بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی، اور نہ اپنی تفریحوں میں لگے ہوتے ہیں، بچوں کی کوئی کیئر نہیں کرتے. یہ نہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے زیادہ بچے. میں نے 2-3 بچے جن کے ان کو بھی دیکھا لاپرواہیاں کرتے ہیں. بھائی آپ کیا بات کے سامنے سے مجھے آج تک یہ بات سمجھ گئی کہ ہماری تو اتنی، ہم سیکیورٹی والے ایریا میں رہتے ہیں، ہم اپنے بچے نیچے نہیں بھیجتے. بالکل میں کہتی ہوں. میری میں آپ کو پڑوسن کی اپنے قصے سناؤں. جب میں پہلے رہتی تھی، ہم فلیٹ میں رہتے تھے تو لائٹ جاتی، تو میں نے کہا نا تم آ جاؤ، لائٹ گئی ہوئی، ہم لوگ باہر ہی کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. تو اس کے بچے سو رہے تھے رات میں، تو چچا گھر میں تھا، تو دیور تھا اس کا.
कह लेंगे नहीं बाजी मैं नहीं आ रही, इसलिए कि अंधेरा सबसे बड़ा शैतान है। सच बात सही कह, है, बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही बात। इतनी अच्छी उसने कहा कि नहीं बाजी बच्चियां सो रही हैं, और मैंने कहा नहीं तो वो जेवर तो है तुम्हारे, कहा नहीं बहुत बाजी, शुक्रिया, अंधेरा सबसे बड़ा थैंक शैतान यू, आपने शेयर किया, बहुत शुक्रिया कॉल अब पता है आमना, सारी बातें अपनी जगह, बात सिर्फ आके जहाँ पे रुकती है वो ये रुकती है कि इनकी भी अगर बच्ची थी, अगर वो आधे घंटे या घंटे के अंदर गायब हो गई, मतलब अगर बच्चों, हर इंसान अपने लेवल पे ही अब बच्चों को सपोर्ट कर रहा होता है, देख रहा होता है ना, ये इनको सैलून जाने का टाइम है ना, इनकी 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से होती है। किस तरह ठीक है, एक टाइम ये खाना खाते हैं और दूसरे टाइम खाना नहीं खा पाते, ये दोनों मियाँ बीवी अपने काम से निकलना, काम से जाना, काम से आना, मतलब प्रोटेक्शन की बात आ रही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का क्यों, चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात आ रही है। अब मुझे बताएं, जब हैं। बच्ची मिली तो, क्योंकि टाइम कम है, मैं चाह रही हूँ अच्छा, इसको हम हाँ, जल्दी ठीक, वो करें। ठीक। बच्ची मिली तो किस तरह मिली? बच्ची, मेरा बेटा था ना, वो अपने चचा के घर में बैठा हुआ, तो वो पट्टी लिखी हुई आई नीचे कि 12 दिन की मरी हुई लाश मिली है बच्ची की, और वो जो है क्या नाम है, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, अगर हाँ किसी की हो तो आके पहचान लो। फिर इतनी देर में पुलिस वाले का फोन आ गया, तो उन्होंने मेरे बेटे को बोला है कि बेटा आप आ जाओ मेरे पास। तो क्या नाम है, मेरा बेटा भाग के वहीं गया, ये करीबी थाना है हमें, तो वहाँ गया तो वही पुलिस वाला जो क्या नाम है, जिन्होंने एफआईआर अभी काटी है, वो बहुत अच्छा आदमी है, और वही उसको मेरे बेटे को लेके गया। तो मेरा बेटा गया, देखा है तो मेरे बेटे के पहचान में वो नहीं आई। तो उन्होंने मैंने जैसे फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा बताओ कौन है, तो बोलता है अम्मी काली शर्ट पहनी हुई, कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ, तो मेरी चीख निकल गई, वही थी मेरी चीख निकल गई। तो वो डॉक्टर कोई थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप, वो बेहोश हो गया, मेरा बच्चा बाहर निकल गया, बाहर उठा के ले गए। तो उन्होंने बोला कि आपसे नहीं पहचानी जा रही अम्मी, मुझसे आप आ जाओ। तो मेरा भाई और भाभी हम लोग गए, हम लोगों ने जाके देखा। तो अच्छा बीबी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, एक हमें न्यूज़ ब्रेक लेना है, उसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं, बात कंप्लीट करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।